والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے مل کے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں. اس پروگرام کے آخری مراحل ہیں اور جتنی محبت سے بیٹھیں گے اور دل کا برتن کھول کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا. میں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہاں کا رواج اور رسم کا پتہ نہیں ہے کہ بغیر اعلان اور بغیر بلائے ہم ایسے ہی چلے جائیں مائک پر. تو اس طرح اگر ہوتا ہے تو پھر میں 1 بجے سے پہلے آیا ہوا تھا تو میں بھی آ جاتا مائک پر. تو آپ محبت سے بیٹھے ہیں تو پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے میں گفتگو کر لیتا ہوں، نہیں تو پھر میں بھی دعائیہ کلمات کہہ کر نکل جاتا ہوں. محبت سے سنیں گے؟ جو محبت سے سنے وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا زمانہ شروع ہوا اور نبی آتے رہے اور نبی جاتے رہے. جس وقت میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بولیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی. میں نے آیت قرآن مجید کی کچھ حصہ اس آیت کا تلاوت کیا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ علماء کرام سے پوچھیں. اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حقوق کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے. اپنے حقوق کے ساتھ کس کے حقوق بیان کیے؟ والدین کے حقوق بیان کیے. اس لیے اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق رب ذوالجلال نے بیان کیے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیدا ہونے میں قدرت اللہ کی ہے. پیدا اللہ نے کیا ہے، ذریعہ والدین بنے. ذریعہ کون بنے؟ والدین بنے.
اور ہمارے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے زمین و آسمان کے پیدا ہونے اور خلقت کا ذریعہ بنے ہیں، تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو پیدا کیا، وجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں ختم کر کے چلوں۔ وجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، فرمایا کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو نہ بناتا۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو سجایا بنایا، مقصود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کو پیدا کیا، مقصود محمد مصطفیٰ، آسمان کو بلندی دی، مقصود محمد مصطفیٰ، زمین کو بچھونا بنایا، مقصود محمد مصطفیٰ، زمین پر پانی چلایا، باغات میں پھل پیدا کیے، پھلوں میں ذائقہ پیدا کیا، خوشبو کے لیے پھول پیدا کیے، پھولوں میں خوشبو پیدا کی، مہک پیدا کی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ یہ زمین و آسمان کی بناوٹ مقصود محمد مصطفیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ حضرت یوسف صدیق اللہ کو نبوت ملی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت ملی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ عیسیٰ روح اللہ کو نبوت ملی، مقصود محمد مصطفیٰ۔ میرے عزیز دوستو، ساری کائنات کی خلقت اللہ نے پیدا کی ہے، بنائی ہے، کائنات کو بنایا ہے، مقصود محمد مصطفیٰ۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کا احترام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن نبی کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند کو آپ کے لیے قربان کر کے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی اور رو کر رب ذوالجلال سے دعائیں کی، صرف زمین پر یاد نہیں کیا بلکہ آسمانوں پر بھی جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد تھی۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے اور
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کر کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو بلا کر سارے نبیوں کا امام بنایا، امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں شاعری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے محبوب جیسا خوبصورت انسان تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہتے، میرے محبوب جیسا خوبصورت انسان تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور میرے محبوب جیسا انسان تو کسی ماں نے جنا نہیں۔ پھر فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان کہتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے بغیر عیب کے پیدا فرمایا، کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، بغیر عیب کے پیدا فرمایا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ایسے بنایا گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھ پوچھ کر بنایا۔ یعنی حضرت حسان جو ترجمانی کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے بنایا جیسے اللہ نے پوچھا ہوگا اور رسول نے بتایا ہوگا کہ اللہ مجھے ایسے بنا، اللہ نے ایسا بنایا۔ اللہ پوچھتا ہوگا کہ میرے محبوب میں تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ رسول فرماتے ہوں گے کہ اللہ میرے ہاتھ کو بنانا، بارش کے لیے اٹھے تو ہاتھ نیچے نہ آئے، بارش پہلے آ جائے۔ ابو ہریرہ کی اماں کے لیے اٹھے تو پھر ہاتھ نیچے نہ آئے، ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت پہلے مل جائے۔ اللہ پوچھتا ہوگا کہ محبوب میں تیری انگلی کیسے بناؤں؟ رسول فرماتے ہوں گے کہ اللہ میری انگلی وہ بنانا کہ چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ میری انگلی وہ بنانا کہ پانی میں ڈبو دوں تو سارے صحابہ پانی پی لیں لیکن پانی ختم نہ ہو۔ اللہ میری انگلی وہ بنانا اس انگلی سے درخت کو اشارہ کروں تو درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کی خدمت میں آپ پہنچے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پوچھتے ہوں گے، امام الانبیاء بتاتے ہوں گے، اور اللہ نے محبوب کو ایسے بنایا جیسے محبوب نے خود چاہا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، کیا نام ہے؟ محمد۔ محمد کی معنی علماء سے پوچھیں، محمد کی معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ واہ کیا نام ہے! اگر مخالف بھی نام لیتا ہے تو 2 دفعہ بوسہ لیتا ہے، نام 2 دفعہ بوسہ لیتا ہے، تب نام ہونٹوں پر آتا ہے، اور اپنا بھی نام لیتا ہے تب بھی بوسہ لیتا ہے، اور اگر دشمن بھی نام لیتا ہے تب بھی بوسہ دیتا ہے۔ ایسا نام ہے میرے محبوب کا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ، میرے اور آپ کے نبی، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کا نام کی معنی وہ محمد کی معنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے۔ اب
ابھی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے، تاریخ پہلے ہو رہی ہے۔ علماء سے پوچھیں، میں غلط بات نہیں کر رہا، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے ہوئے۔ اللہ نے سب سے پہلے کائنات کے یعنی انسانوں سے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آپ اس آیت کی تفسیر میں ترجمے میں چلے جاؤ، آپ کو معلوم ہوگا امام الانبیاء ابھی پیدا نہیں ہوئے، سارے انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ عالم ارواح میں نبیوں کی کانفرنس بلائی، اللہ رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کے ارواح کو جمع کر کے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہاری نبوتوں کے بعد، تمہاری شریعتوں کے بعد میں اپنا نبی بھیجوں گا، اگر تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنی نبوت چھوڑ کر اس میرے نبی کا کلمہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، تعریف پہلے ہو رہی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں نا محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ زمین جس کی تعریف کرے، آسمان جس کی تعریف کرے، چاند جس کی تعریف کرے، سورج جس کی تعریف کرے، آدم علیہ السلام جس کی تعریف کرے، نوح علیہ السلام جس کی تعریف کرے، شیس علیہ السلام جس کی تعریف کرے، ابراہیم خلیل اللہ جس کی تعریف کرے، اسماعیل ذبیح اللہ جس کی تعریف کرے، یوسف صدیق اللہ جس کی تعریف کرے، وہ محمد ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ وہ جگ جس کی تعریف کرے، رب جس کی تعریف کرے، اسے کہتے ہیں محمد۔ سب کہیں صلی اللہ۔ میرے عزیز دوستو، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے، پہلے والے سارے نبیوں کی تصدیق کریں گے، تصدیق کرنے والا بعد میں آئے گا، تصدیق کرنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی مرزا، کوئی قادیانی، غلام محمد قادیانی اعلان کر دے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ تصدیق کرنے والا بعد میں آئے گا۔ میرے اور آپ کا نبی گزر گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تصدیق میرے اور آپ کے نبی نے کرنی تھی، جو نبی آئے ان کی تصدیق کر دی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، تصدیق کس نے کی؟ میرے اور آپ کے نبی نے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ آدم علیہ السلام نبی تھے؟ ہمارے اور آپ کے نبی نے بتایا۔ آدم علیہ السلام نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ شیس علیہ السلام نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ یوسف صدیق اللہ نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ نبوت کا اعلان کرے، تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ جس کی تصدیق محمد مصطفیٰ نے کی ہے وہ نبی ہے، جس کی تصدیق محمد مصطفیٰ نے نہیں کی وہ نبوت کے اعلان میں جھوٹا۔ صحیح بات کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لے کر آئے، اس لیے یوں نہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی نہیں تھے۔
سیاسی یہ جو آج کل آپ نے سیاسی لٹیرے دیکھے ہیں نا، یہ سیاسی لٹیرے ہیں، اصل سیاستدان تو میرے اور آپ کے نبی تھے، اصل سیاستدان تو میرے اور آپ کے نبی تھے، جو نظام لے کر آئے تھے۔ جس طرح اس وقت بدامنی ہے، اس سے زیادہ پہلے اس زمانے میں بدامنی تھی، لوگوں کا خون بہایا جاتا تھا، انسان کو انسانیت کا پتہ نہیں تھا، انسانیت کا مقام معلوم نہیں تھا، کسی کو اللہ کی توحید کا پتہ نہیں تھا، تعارف نہیں تھا، کسی کو رسالت کا تعارف نہیں تھا، اللہ کی توحید کو کوئی نہیں جانتا تھا، یتیم کے حقوق کو کوئی نہیں جانتا تھا، مسکینوں کے حقوق کو کوئی نہیں جانتا تھا، چھوٹے اور بڑے کا احترام اور شفقت کوئی نہیں جانتا تھا، والدین کی عزت کوئی نہیں جانتا تھا، اور اولاد کے حقوق کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس زمانے میں میرے اور آپ کے نبی ایک نظام لے کر آئے جس میں یہ سارے حقوق موجود تھے، وہ نظام لے کر آئے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے آئے، امن لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ کیا نام ہے؟ ابھی یاد کر لینا، دوبارہ کوئی پوچھے تو پھر بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آمنہ کے معنی کیا ہے؟ امن والی۔ آمنہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ پیغام دے کر بھیج رہا ہے اپنے نبی کو کہ میں امن والا پیغمبر بھیج رہا ہوں، امن دے کر بھیج رہا ہوں۔ وہ ہمارے نبی امن لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے نبی یتیموں کے حقوق لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے نبی ایک نظام لے کر آئے ہیں جس میں تجارت کا نظام بھی ہے، جس میں عدالت کا نظام بھی ہے، جس میں سیاست کا نظام بھی ہے۔ آؤ، جنہوں نے وہ نظام سیکھا اور چلایا، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ خلیفہ بنے، مطلب بادشاہ، مطلب وزیر اعظم، صدر بنے کہ نہیں بنے؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں تھے؟ اب آپ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ مولوی عالم نبی کا وارث ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا وارث ہے، صحابہ کا وارث ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو خلیفے تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، ان کے وارث علماء ہیں یا کوئی اور ہیں؟ آپ بولیں، ان کے وارث کون ہیں؟ علماء ان کے وارث ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں علماء کا سیاست سے کیوں نہیں واسطہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور عدالت کا نظام قائم کیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ عدالت فاروق اعظم مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ عدالت فاروق